زبردست مثال دی تھی. یہ وہی پتھر ہے نا جس سے ہم نے قدیم مصری زبان پڑھنا سیکھی تھی؟ بالکل وہی. اس پتھر پر قدیم مصری زبان میں ایک دعویٰ لکھا تھا کہ فرعون کی موت پر آسمان اس کے لیے روتا ہے اور زمین کانپتی ہے. تو کیا متن اس کی تصدیق کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ قرآنی متن نے اس دعوے کو جھٹلایا اور فرعون کے ڈوبنے کے واقعے پر واضح کیا کہ ان پر آسمان اور زمین نہیں روئے. یہ تو ایک تاریخی سچائی کو درست کرنے والی بات ہو گئی. اس کے علاوہ قدیم مصریوں کے سجدہ کرنے کے انداز پر بھی بات کی گئی ہے. آثار قدیمہ کی حالیہ دریافتوں سے ثابت ہوا ہے کہ قدیم مصری لوگ سجدہ کرتے وقت پیشانی کے بجائے اپنی ٹھوڑی زمین پر رکھتے تھے. اور سورۃ الاسراء کی آیت 107 میں شاید بالکل یہی انداز بیان کیا گیا ہے؟ جی بالکل، اس آیت میں ٹھوڑی کے بل سجدہ کرنے کا مخصوص انداز بیان ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اسی صورت میں انسان کی ہڈیوں کے مٹی کے علاوہ پتھر اور لوہے میں تبدیل ہونے کا ذکر ہے، جسے آج کی سائنس فوسلز کے نام سے جانتی ہے. یہ تو بہت تفصیلی حقائق ہیں. اچھا، پہاڑوں اور سمندروں سے نکل کر اگر ہم خود انسان کے اندر جھانکیں تو حیاتیات کے حوالے سے کیا دعوے کیے گئے ہیں؟ روایتی طور پر تو یہی مانا جاتا ہے کہ صرف انسان کا دماغ ہی سب کچھ سوچتا ہے. یہ ایک بہت ہی دلچسپ پوائنٹ ہے. جدید سائنسی ریسرچ نے یہ دریافت کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی نیورونز کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک ہوتا ہے جو کسی حد تک سوچنے، محسوس کرنے اور معلومات کو پروسیس کرنے کا کام کرتا ہے. تو کیا قدیم متن میں دل کے سوچنے کی بات کی گئی ہے؟ جی، اس مقالے میں بتایا گیا ہے کہ قدیم متن میں دل کے سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، جو اب سائنس کے اس نئے دریافت شدہ پہلو سے میل کھاتا ہے. اور اگر ہم درد محسوس کرنے کی بائیولوجی پر بات کریں تو وہ اور بھی حیران کن دعویٰ تھا. وہ پین ریسپٹرز والی بات مجھے واقعی بہت انوکھی لگی. دیکھیے، 1906 سے پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ درد کا احساس مکمل طور پر صرف دماغ کے اندر ہوتا ہے. لیکن پھر کیا دریافت ہوا؟ پھر یہ دریافت ہوا کہ درد کو محسوس کرنے والے ریسپٹرز اصل میں ہماری جلد کے اندر ہوتے ہیں. اگر کھال جل جائے یا تباہ ہو جائے تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اور ذرائع کے مطابق اس کا ذکر جہنم کے حوالے سے ایک آیت میں ہے. بالکل، کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو انہیں نئی کھالیں پہنائی جائیں گی تاکہ وہ درد کو مسلسل محسوس کر سکیں. یعنی اس متن نے درد کے احساس کو براہ راست جلد کی موجودگی سے جوڑا ہے. اور وہ جو فرنٹل لوب کے بارے میں ایک دعویٰ تھا، دماغ کا اگلا حصہ. جی، اناٹمی کی جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کا اگلا حصہ جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں وہ جھوٹ بولنے، جارحیت اور منصوبہ بندی کا ذمہ دار ہے. اور اس کا تعلق ابو جہل کے واقعے سے جوڑا گیا تھا. ہاں، ابو جہل کے واقعے میں اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑنے کا ذکر ہے اور پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کہا گیا ہے. یعنی یہ براہ راست دماغ کے اسی حصے کی طرف اشارہ ہے جو غلط کاموں کا فیصلہ کرتا ہے. بہت زبردست. ایمبریولوجی کے حوالے سے بھی کچھ ذکر تھا نا؟ جی، ماں کے پیٹ میں بچے کے مراحل کے لیے لفظ علقہ کا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب خون چوسنے والی جونک. اور فیٹس کی شکل بھی تو جونک جیسی ہی ہوتی ہے شروع میں. بالکل، یہ فیٹس کی درست سائنسی عکاسی کرتا ہے. اس کے علاوہ انگلیوں کے پوروں یعنی فنگر پرنٹس کی انفرادیت کا بھی باقاعدہ ذکر ہے. یہ جان کر مزید کریدنے کا دل کرتا ہے کہ جانوروں کی دنیا کے بارے میں اس ٹرانسکرپٹ میں کیا کہا گیا ہے. مجھے یاد ہے مکڑی کے بارے میں کچھ لکھا تھا. سورۃ العنکبوت میں مکڑی کے گھر کی مثال دی گئی ہے. سائنس نے دریافت کیا ہے کہ مکڑی کا جالا دنیا کا کمزور ترین گھر اس لیے نہیں کہ اس کے دھاگے کمزور ہیں. تو پھر کس لیے؟ بلکہ اس لیے کہ ان کا خاندانی نظام انتہائی کمزور اور خطرناک ہوتا ہے. ہاں، میں نے سنا ہے کہ مادہ مکڑی بچے پیدا ہونے کے بعد نر کو کھا جاتی ہے. یہ تو واقعی ایک انتہائی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے. بالکل، بچے بڑے ہو کر ماں کو مار دیتے ہیں اور مادہ نر کو. لیکن اس میں جو لسانی پہلو مصنف نے اجاگر کیا ہے وہ زیادہ اہم ہے. وہ لسانی پہلو کیا ہے؟ عربی متن میں گھر بنانے کے لیے جو فعل استعمال ہوا ہے وہ خاص طور پر مادہ مکڑی کا ہے. اور آج کی سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ جالا بننے کا کام صرف مادہ مکڑی کرتی ہے، نر نہیں. اور شہد کی مکھی کے حوالے سے؟ سورۃ النحل میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے اور شہد میں موجود شفا کا بھی بتایا گیا ہے، جیسے آج ہم اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں. اچھا، اب اس حصے کی طرف آتے ہیں جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا. میں ان نوٹس میں موجود ریاضیاتی اور ہندسوں کے حوالے سے کیے گئے دعووں کی بات کر رہی ہوں. کچھ بنیادی چیزوں سے شروع کرتے ہیں. چلیں.
اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ مقالے میں کچھ بنیادی شماریات پر توجہ دلائی گئی ہے، مثلاً سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ اور مصنف کا دعویٰ ہے کہ متن میں دن کا لفظ بالکل 365 بار آیا ہے؟ بالکل اسی طرح مہینے کا لفظ 12 بار استعمال ہوا ہے۔ روشنی کے اسپیکٹرم کو دیکھیں تو اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر متن میں رنگوں کا لفظ بھی 7 بار ہی آیا ہے، یہاں تک کہ سورۃ النحل میں جہاں رنگ کا ذکر ہے اس لفظ سے پہلے بالکل 7 الفاظ موجود ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ تاریخی شخصیات کی زندگی کو بھی ہندسوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے حوالے سے ایک پیٹرن بتایا گیا تھا۔ جی، پیغمبر اسلام کی کل عمر 63 سال تھی۔ متن میں ان کا ذکر 3 بار آیا ہے، اور جن صورتوں میں ذکر ہے ان کے نمبرز 40، 13 اور 10 ہیں۔ اور ان کو جمع کریں تو 63 بنتا ہے۔ جی، جو ان کی نبوت کے اعلان، مکہ کے قیام اور مدینہ کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دعویٰ سن کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ ہندسوں کی اتنی ترتیب کیسے ہو سکتی ہے، لیکن وہ کروموزومز والے اعداد و شمار تو کچھ زیادہ ہی مخصوص تھے۔ ہم ان سارے جانوروں کی لسٹ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ کسی 1 یا 2 کی مثال دے کر سمجھائیں کہ یہ دعویٰ اصل میں ہے کیا۔ شہد کی مکھی کی مثال لیتے ہیں۔ بائیولوجی کے مطابق مادہ شہد کی مکھی 16 دن میں انڈے سے نکلتی ہے، اور اس کے کروموزومز کی تعداد 16 ہے۔ اچھا، اب مقالے کے مطابق قرآن میں شہد کی مکھی کے نام پر جو سورت ہے، سورۃ النحل، اس کا نمبر بھی 16 ہے۔ اور اس متعلقہ آیت میں لفظ النحل تک حروف کتنے ہیں؟ ان کی تعداد بھی بالکل 16 بنتی ہے۔ کمال ہے۔ انسان کی مثال میں کیا نمبر تھا؟ انسان کے 46 کروموزومز ہیں۔ مقالے کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی جس مخصوص آیت میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اس میں لفظ انسان تک بالکل 46 حروف ہی بنتے ہیں۔ 72 اور کتے کے 78 کروموسومز کی تعداد کے ساتھ بالکل درست بیٹھتا ہے۔ جی، بالکل متعلقہ آیات میں ان الفاظ تک حروف کی بالکل یہی تعداد ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی ریاضیاتی کوڈنگ کی گئی ہو۔ کیا تاریخی واقعات کے حوالے سے بھی کوئی ایسی ہی کوڈنگ کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ اصحاب کہف کے واقعے کا ذکر تھا شاید۔ جی، اصحاب کہف کا غار میں 309 سال تک سونے کا ذکر ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سورت میں لفظ لبثو یعنی وہ ٹھہرے رہے، جہاں پہلی بار استعمال ہوا ہے وہاں سے لے کر آخری بار استعمال ہونے تک اگر آپ الفاظ گنیں تو وہ بالکل 309 بنتے ہیں۔ اور سورۃ النمل یعنی چونٹیوں والی سورت کے بارے میں کیا تھا؟ اس کا نمبر 27 ہے، اور اس کے شروع میں حروف توسی آتے ہیں۔ اس صورت میں حرف تو 27 بار استعمال ہوا ہے، اور حرف سا؟ حرف سا 93 بار آیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس صورت کی کل آیات بھی 93 ہیں۔ انبیاء کے ناموں کی ابجد ویلیو کے حوالے سے بھی کوئی پیٹرن تھا نا؟ نہیں، لفظ محمد کی عددی ویلیو 38 ہے، اور سورہ محمد کی آیات بھی 38 ہیں۔ لفظ ابراہیم کی ویلیو 52 ہے، اور سورت ابراہیم کی آیات 52 ہیں۔ اور نوح کی ویلیو 28 ہے، اور سورت نوح کی کل آیات بھی 28 ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گولڈن ریشو کی طرف جائیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا رک کر اس سنہری تناسب کو سمجھ لیں۔ یہ 1.618 کا نمبر آخر اتنا خاص کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ گولڈن ریشو دراصل قدرت کا وہ تناسب ہے جو آپ کو کائنات میں ہر جگہ ایک پرفیکٹ ڈیزائن کے طور پہ ملتا ہے، چاہے وہ کسی سیپی کا خول ہو، پودوں کی پتیوں کی ترتیب ہو، یا کسی بڑی گہکشاں کا گھماؤ۔ یعنی یہ ایک ایسا نمبر ہے جسے ماہرین کائنات کا سب سے بہترین ڈیزائن نمبر مانتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اب یہ بتائیں کہ اس مقالے نے اس کائناتی نمبر کو اس قدیم متن کے ساتھ کیسے جوڑا ہے؟ یہ اس پورے ٹرانسکرپٹ کا سب سے پیچیدہ دعویٰ ہے۔ مصنفین نے ایک ریاضیاتی فارمولہ پیش کیا ہے جس کے مطابق اگر آپ قرآن کی ان صورتوں کی ریاضیاتی ویلیوز کا مجموعہ نکالیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں تو وہ نمبر 7906 بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، 7906، اور جو ریپیٹ نہیں ہوتی؟ ان کا مجموعہ 4885 ہے۔ مصنفین کا دعویٰ ہے کہ جب آپ 7906 کو 4885 پر تقسیم کرتے ہیں تو جو جواب آتا ہے وہ بالکل 1.618 ہے۔ یعنی قدرت کا وہی گولڈن ریشیو؟ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ تناسب جو کہکشاؤں میں پایا جاتا ہے وہ اس متن کی ریاضیاتی بنت میں بھی موجود ہے۔ جی بالکل یہی دعویٰ ہے۔ اور آخر میں اس ڈاکیومنٹ میں لسانی حوالے سے بھی کوئی بات کی گئی تھی پیلنڈروم کے بارے میں؟ جی، سورۃ الانبیاء کی آیت 33 میں ایک جملہ آیا ہے کلن فی فلکن، جس کا مطلب ہے کہ تمام سیارے اور ستارے ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس میں کیا لسانی خوبصورتی ہے؟
مقالی نے اجاگر کیا ہے کہ اگر آپ ان حروف کو دائیں سے بائیں پڑھیں یا بائیں سے دائیں، یہ بالکل ایک جیسے رہتے ہیں، یعنی خود یہ الفاظ بھی ایک دائرے یا مدار کی طرح گول گھوم رہے ہیں جن کا آغاز اور انجام آپس میں جڑا ہوا ہے۔ واہ! تو ہم نے فلکیات، ارضیات، بائیولوجی اور ریاضی کے اس طویل مقالے پر کافی تفصیلی بات کر لی۔ اس سب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہ تجزیہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ان تمام دعووں کو سمیٹتے ہوئے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ معلومات کے حصول اور کائنات کو سمجھنے کا سفر کس قدر گہرا ہے۔ ہاں، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مصنفین کے نزدیک قدیم متن اور آج کی کوانٹم فزکس، بائیولوجی یا میتھمیٹکس کے درمیان یہ ہم آہنگی اس بات کا ثبوت ہے کہ علم اور تحقیق کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کھلے ذہن اور کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ غور و فکر کرے تو ہسٹری کے پرانے اوراق میں بھی بے پناہ خزانے مل سکتے ہیں۔ بالکل، متعدد زاویوں سے چیزوں کو دیکھنا اور